2020 ہے، انڈسٹریل دور شروع ہوا۔ انڈسٹریل دور کے اندر لوگ بھول گئے کہ پودوں کی اور یہ درختوں کی کیا ضرورت ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر، کلائمیٹ کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے، اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں، جس سے جو فارسٹ تھے، جو جنگلات تھے، وہ کم ہونا شروع ہو گئے، درختوں کو کاٹا جانے لگا، ان کے فرنیچرز بنائے جانے لگے، اور پھر ان کی جگہ جو کاٹے گئے تھے درخت، دوبارہ نئے درخت نہیں اگائے گئے۔ اس طرح جو پاکستان کے سرسبز پہاڑ تھے وہ مٹی جیسے پیلے تودے نظر آنا شروع ہو گئے۔ یار عمران ذرا پانی لے کر آئیں یار، پودا لگتا ہے مجھے مرجھا رہا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اچانک پودوں کے ساتھ، یار پودے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فوٹو سینتھسس کا عمل بنتا ہے کہ آکسیجن جو ہے پودے خارج کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایبزارو کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو کاربن امیشن ہے پوری دنیا کے اندر، یا جس ماحول میں آپ رہتے ہیں ان میں، وہ کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اب 2020 ہے، انڈسٹریل دور شروع ہوا۔ انڈسٹریل دور کے اندر لوگ بھول گئے کہ پودوں کی اور یہ درختوں کی کیا ضرورت ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر، کلائمیٹ کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے، اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں، جس سے جو فارسٹ تھے، جو جنگلات تھے، وہ کم ہونا شروع ہو گئے، درختوں کو کاٹا جانے لگا، ان کے فرنیچرز بنائے جانے لگے، اور پھر ان کی جگہ جو کاٹے گئے تھے درخت، دوبارہ نئے درخت نہیں اگائے گئے۔ اس طرح جو پاکستان کے سرسبز پہاڑ تھے وہ مٹی جیسے پیلے تودے نظر آنا شروع ہو گئے۔ پھر کیا، کلائمیٹ میں تبدیلی آئی، گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو گئے۔ پاکستان کے پاس پانی سٹور کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے، بارشیں زیادہ آنا شروع ہو گئیں، اور سردی وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ اگر سردی کی بات کی جائے تو زیادہ ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں شدید ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے تغیراتی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی، موسمیاتی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ کراچی میں جس طرح سے ہیٹ ویو آتی ہے گرمیوں میں، سردیوں میں لاہور میں اسموک ہوتی ہے، جس کے انسان کے اوپر برے اثرات پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پودوں کی کیا اہمیت ہے؟ پودوں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارو کرتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ جو ماحول کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ، جو انڈسٹریل ایریاز جو ملک بھر میں بنے ہوئے ہیں، ان میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے وہ پودے آبزرو کر لیتے ہیں اور آکسیجن ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ اس سے ایک پورے انوائرمنٹ کے اندر، کلائمیٹ کے اندر کلیننس آتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، اس گرمی کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فارسٹ نہیں ہے، درخت زیادہ نہیں ہے۔ اگر یہی درخت زیادہ ہوں گے تو یہ کیا ہوگا کہ جو درخت ہیں وہ ہیٹ کو ایبزارو کریں گے، اور ہیٹ کے ایبزارو کرنے کی وجہ سے جو کلائمیٹ ہے اس میں جو شدت ہے ہیٹ کی، جو زیادہ درجہ حرارت ہو جاتا ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو کلائمیٹ چینج کے اگینسٹ، کمبیٹ اگینسٹ کلائمیٹ چینج، جو ڈیولپمنٹ گول 13 ہے UN کا، وہ اچیو کر لیا ہے۔ وہ بھی 10 سال پہلے اچیو کیا گیا ہے۔ ایک بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، اور اس کا آغاز 2014 میں کیا گیا تھا PTI کی گورنمنٹ، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی جانب سے، بلین ٹری کی شکل کے اندر 1 بلین ٹری لگائے گئے تھے، جس کی مدد سے لوگوں کو روزگار ملا تھا، انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آئی تھی۔ جنگلات جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، اور آپ کو اگر خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ آپ کو درخت یا پودے نظر آتے ہیں اور گرینری نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، اس گورنمنٹ نے 10 بلین ٹری سونامی کا آغاز کیا، اور اس 10 بلین ٹری سونامی کے ذریعے پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ کلائمیٹ چینج کس طرح سے
پاکستان کو افیکٹ کر رہا تھا، لیکن پاکستان نے اس پر پہلے ہی قابو پا لیا گیا ہے۔ اب ان گول کو تو اچیو کر لیا گیا ہے، لیکن اب بات آتی ہے ان کی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ اس کو اگر اسی طرح سے ہی برقرار رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے ہی جنگلات کا یا جنگلی حیات کا خیال رکھا جاتا ہے، تو پاکستان کے اندر وہ دن دور نہیں ہے جہاں پر جو مسائل ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے 1998 سے لے کے 2018 تک، جس طرح سے تبدیلیاں آئی ہیں، ہیٹ ویو آتی ہے، اسموگ آتی ہے، اور ساتھ ساتھ گلیشیئر جس طرح سے جس سپیڈ کے ساتھ پگھل رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان ان تمام صورتحال کے اوپر قابو پا لے گا۔ کیونکہ اگر گرمیوں کی بات کی جائے تو گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے، سردیوں میں شدید سردی ہوتی ہے، اور پھر گلیشیئر جس طرح سے پگھل رہے ہیں، پاکستان کے پاس تو کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ پانی کو سٹور کیا جا سکے، اور پاکستان اگر بھاشا ڈیم بنا لیتا ہے تو 40 دن کی کیپیسٹی پاکستان کے پاس رہ جائے گی کہ وہ پانی کو 40 دن تک سٹور کر سکے گا۔ تو بہترین ذریعہ ہوتے ہیں گلیشیئر کسی بھی ملک کے لیے جو پانی کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح سے گول کو اچیو کیا ہے، اسی طرح ہی ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یا اس سے آنے والی اگلی گورنمنٹ یہ طریقہ کار کو برقرار رکھے گی، اس طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے گولز کو اچیو کرتی جائے گی۔ اور پلانٹس بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ بڑے ممالک کے نام لیں تو وہاں پر بھی فارسٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ تغیراتی تبدیلیاں، موسمیاتی تبدیلیاں اسی وجہ سے اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ پلانٹس نہیں ہوتے۔ تو پلانٹس زندگی کی بھی ضرورت ہے، انسان کی بھی ضرورت ہے، کلائمیٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو آپ پودے لگائیے، اپنے ملک کو بھی محفوظ بنائیے، اور آنے والے بچوں کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنائیے۔